بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ایم اے کا طالب علم تھا، لیکن اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر ہمارے لیے کام کر رہا تھا، کیونکہ ایسے لوگ جو کھل کر ہماری حمایت کرتے تھے یا ہمارے ساتھ عملی خدمات انجام دیا کرتے، جلد یا بدیر مقامی غداروں کی وجہ سے مفتی باہنی کے تقریب کاروں کی نظر میں آ جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کا انجام ہمارے تصورات سے بھی زیادہ بھیانک ہوتا تھا۔ فی الحال میں ریسٹ پر تھا۔ قریباً 11 بجے کے بعد ضابطے کی کارروائی سے فارغ ہو کر میں اسے اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا کر گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ میں اپنے اس فعل کی توجیہ پیش کرنے سے قاصر ہوں کہ بنیادی طور پر میں ایک پینڈو تھا، ایک ایسا دیہاتی فوجی جسے زندگی نے جذبات کی بجائے حقائق پرستی کا سبق پڑھایا تھا۔ ہر نوجوان کی طرح روایتی محبت سے میں بھی دوچار تھا۔ میرے گھر کے پچھواڑے رضیہ رہتی تھی۔ جب وہ جست کے برتن میں دودھ دوہتی تو اس کی کھنک میری روح کو حلیدگی عطا کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اس طرح محبت کرتے تھے جس طرح سمندر اپنے پرانے پانیوں سے کیا کرتا ہے۔ رضیہ ان پڑھ ضرور تھی، لیکن وہ بہت پڑھی لکھی بھی ہوتی تو اس سے کیا فرق پڑتا۔ رسیلے جذبوں کی چاندی جب اس کی آنکھوں میں چمکتی تو ایک طمانینت سی دھوپ کی طرح میرے اندر پھیل جاتی۔ اس سکون آشنا کیفیت کا اظہار کرنے کے لیے دنیا بھر کے لفظوں کی جولیاں خالی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ شاعری نہیں جانتی تھی کہ اپنی دلی کیفیت کے اظہار میں کسی تہذیب سے کام لے سکتی، لیکن بات کرنے کا جو ڈنگ اسے آتا تھا وہ کسی شاعر کے دیوان میں نہیں مل سکتا۔ وہ دودھ مکھن کی پلی بانکی سجیلی نار تھی۔ اس کے انگ انگ پر دیوان لکھے جا سکتے تھے، اسے دیکھ کر رباعیاں تخلیق کی جا سکتی تھی۔ ہم نے پیتل کی انگوٹھیوں سے لے کر ریشمی رومالوں تک کا سفر اتنی سرعت سے طے کیا تھا کہ روشنی کی رفتار بھی اس کے سامنے ہیچ نظر آتی تھی۔ جب گاؤں کے مکتب میں مولوی صاحب لڑکوں اور لڑکیوں کو 2 روپیہ قطاروں میں بٹھا کر درس دیا کرتے تھے تو ہمارے لاشعور میں سوئی صاحبہ اور مرزا کی کہانی جاگ پڑتی تھی۔ میں نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی خود کو نماز اور قرآن پڑھتے پایا۔ جس روز پہلی دفعہ رضیہ نے ایک کروشیے سے کڑا ہوا رومال سستی خوشبو میں بھگو کر مجھے تھمایا، اسی روز مجھے اس سائیں بابا سے عقیدت ہو گئی تھی جو ہمارے گاؤں کے باہر بوڑھے برگد کے درخت کے تلے دونی رمائے سارا دن چپ چاپ بیٹھا رہتا اور رات کو اس کی پرسوز بانسری فضاؤں میں ہیر رانجھے کی سچی محبت سموتی رہتی۔ ان کے کھیت ہمارے کھیتوں سے ملحق تھے۔ جب وہ سر پر لسی کا برتن اٹھائے ننگے پاؤں ہری بھری پگڈنڈیوں پر خراما اپنے باپ کو روٹی دینے کھیتوں میں جاتی تو میں آنکھوں میں انتظار کی جوت جگائے پہلے سے راستے میں اس کا منتظر ہوا کرتا تھا۔ ہم دونوں جی بھر کے باتیں کرتے، لیکن وہ عمومی سی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ہم وہ کچھ کبھی نہ کہہ پاتے جو ہمیں ایک دوسرے کو کہنا ہوتا۔ جب کبھی ایسا موقع آتا ایک سکوت سا ہم دونوں پر طاری ہو جاتا، لفظوں کے گلدستے ہاتھوں میں درے رہ جاتے اور مفہوم کی خوشبو آگے نکل جاتی۔ کمیشن حاصل کرنے تک اس جذبے کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اکیڈمی جوائن کرنے کے بعد وہ سرکش موجیں پرسکون ہونے لگی، لیکن محبت کی وہ قندیل جو میرے من مندر میں رضیہ نے جلائی تھی کبھی بجھ نہ سکی۔ گھر خط لکھتے ہوئے میں رضیہ کیسی ہے لکھتا تو جواب میں رضیہ سلام کہتی ہے موصول ہو جاتا، پھر آہستہ آہستہ طغیانیوں میں ٹھہراؤ سا آنے لگا اور میں سمندر کی طرح پرسکون ہو گیا۔ جب کبھی گاؤں آتا تو وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے بنائی ہوئی کوئی نہ کوئی چیز ضرور کھلاتی تھی۔ ڈاکہ آنے سے پہلے بھی اس نے مجھ سے کہا تھا، صاحب جی وہاں جا کر اس ان پڑھ دیہاتن کو نہ بلا دینا۔ ارے پگلی کہیں کی، بھلا کوئی خود کو بھی بلا پایا ہے؟ تم میرا حصہ ہو رجو، تمہارے بغیر میری پہچان کھو جائے گی۔ مجھے اس مقام تک پہنچانے میں میرے ماں باپ کی ریاضتوں کے بعد سب سے زیادہ حصہ تمہاری دعاؤں کا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس کا ہاتھ اپنے تپتے ہوئے ہاتھوں میں لے کر اور گرم جوشی سے دبا کر یہ بات کہی تھی۔ میرے جواب نے اس کی آنکھوں میں ایک تمکنت بھری روشنی بھر دی تھی، لیکن آنسا کو دیکھ کر نہ جانے کیوں وہ سب ماضی کا حصہ دکھائی دینے لگا تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محبت زندگی میں صرف ایک بار ہوتی ہے، ان کا واسطہ بنگال کے جادو سے نہیں پڑا، وہ جادو جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ گھر کے دروازے پر ہمارا استقبال آنسا نے کیا۔ عثمان کے ساتھ مجھے دیکھ کر اس کی دروازے سے لگی انگلیوں میں لرزش پیدا ہوئی، لیکن چند ہی لمحوں میں اس نے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ آپ یہاں؟ اس نے میرے سلام کا جواب دے کر خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے میری طرف دیکھا۔ عثمان اس اثناء میں اپنے دوسرے گھر والوں کو تشفی دینے زنان خانے میں چلا گیا تھا۔ وہ لوگ اس کے متعلق تشویش میں مبتلا تھے، کیونکہ وہ پچھلے 4-5 روز سے بغیر کچھ بتائے گھر سے غائب
تڑپ رہا تھا۔ جی ہاں، میں نے سوچا آج آپ کی مہمان نوازی بھی دیکھ لیں۔ نہ جانے کیسے یہ الفاظ میرے ہونٹوں سے پھسل گئے۔ جواب میں آنسا صرف مسکرا کر رہ گئی۔ اس کے کمبل ہونٹوں کی پتیاں ایک لمحے کو کھلیں، پھر سفید موتیوں کی قطار پر جھک گئیں۔ آپ کا شکریہ، ہم کسی قابل تو نہیں لیکن ادھوری ہی رہ گئی۔ کمرے میں اس کے والد والدہ عثمان کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے۔ ابو، یہ ہیں میرے وہ محسن جنہوں نے اس روز میری جان بچائی تھی۔ اس نے میری سمت پلکیں اٹھا کر اپنے والدین سے کہا، بیٹا اس روز تو تم ٹھہرے ہی نہیں، کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اس کے معزز والد نے میرے سلام کا جواب دے کر میرے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ تو مجھے شرمندہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے ماحول کی سنجیدگی سے نجات چاہی۔ جاؤ بیٹی، چائے تو لے آؤ، آنسا کے والد نے اس سے کہا، اور وہ اپنی خوشبو فضاؤں میں بکھیرتی وہاں سے چلی گئی۔ آنسا کے والد نے جاتے ہی مجھے گھیر لیا۔ بیٹا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کیا نام ہے؟ اچھا یہ بتاؤ حالات کب تک ٹھیک ہوں گے؟ ہائے بیٹا تم سے کیا کہوں، کیسی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا، جانے کس ظالم کی نظر کھا گئی ہماری سنار دھرتی کو۔ ان کے پاس پوچھنے اور کہنے کے لیے اس کے علاوہ تھا ہی کیا، اور میرے پاس جواب دینے کے لیے وہی طفل تسلیاں تھی جو ہم اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھی ایک دوسرے کو دیتے رہتے تھے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی نہیں کہہ پاتے تھے۔ اتنا حوصلہ کہاں سے لاتے؟ کیسے اپنی زبان سے بدشگونی کے الفاظ نکالتے؟ میری طرح وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میرا دل قبول نہیں کرتا، لیکن وہاں سب کی حالت ایسی ہی تھی۔ ہم لوگ اسی طرح ایک دوسرے کو تسلیاں دیا کرتے تھے، جیسے کسی کے اکلوتے بچے کی وفات پر اسے صبر کرو کہا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں۔ ہم سب اس صورتحال کا شکار تھے جب سچائی پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا، جب حقیقت پسند انسان بھی جھوٹ کی گود میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بیٹا کاش تم نے وہ دور دیکھا ہوتا جب ہم نے آزادی کی جنگ لڑی تھی۔ خدایا یہ دن دیکھنے سے پہلے موت کیوں نہ آ گئی۔ بوڑھے بہاری نے آنکھوں پر لگی اینک کے شیشوں کو اپنی دھوتی کے پلو سے صاف کرتے ہوئے آہ بھری، میں انہیں کیسے بتاتا کہ میں نے بھلے وہ دن دیکھے نہیں، انہیں محسوس کیا ہے۔ میں ان لوگوں کے بیچ پلا بڑا ہوں جنہوں نے غلامی سے نجات پانے کے لیے اپنا سب کچھ تج دیا تھا، دولت اور جان ہی نہیں آبرو بھی آزادی کی دیوی کی بھینٹ چڑھا دی تھی۔ تب کہیں جا کر یہ خطہ پایا تھا، اور آج گردش زمانہ نے وہ دن دکھایا تھا کہ جس جذبے سے لوگوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی اس سے کئی گنا زیادہ نفرت کی آگ میں پھونکے ہوئے تھے۔ وہ تعصب کا مار کا سار کرنے کی فکر میں تھے۔ یہ معمولی انقلاب نہیں تھا، کیا کیا قیامتیں نہ ٹوٹی ہوں گی ان پر جن کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور وہ محض تماشائی بن کر رہ گئے تھے کہ بیچارے بے بس تھے۔ چاچا کی باتوں نے فضا کو خاصا سوگوار کر دیا تھا۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ برتنوں کے کھنکنے کی آواز سے ٹوٹا۔ آنسا ہاتھوں پر ٹرے سجائے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی عام سی ساڑی پہن رکھی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے گیلی رات کے پیچھے اندھیرے کا سانولا پن جھلکنے کو بےتاب ہو رہا ہو۔ اسی لمحے میرے تصور میں رقص کرتی جنگلی کمباریاں آن براجیں، جن کے ہونٹ مہوا کی چھال سے رنگے ہوتے اور جن کے سانولے رس بھرے بدن پر کمبل کے پھولوں کا برادہ چھڑکا ہوتا ہے۔ میں ان کے آسمانی ناچ کے بھنور میں اتر گیا۔ پرکھوں سے کسی نادیدہ اجنبی کی یاد میں پرسوز گیت گانے والی دیوداسیاں ناریل کے جھنڈوں میں سے پلکیں جھپکا کر مجھے دیکھنے لگیں۔ برتنوں کو ٹرے سے میز پر منتقل کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے اس کے ملکوتی حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ ہمارے سامنے رکھی میز پر برتن جما کر اس نے جھک کر چائے بنانا شروع کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میری نگاہیں اس کے گریباں کی لکیر میں الجھ کر رہ گئیں۔ میری نگاہوں کی تپش کو اس کی چھٹی حس نے فوراً محسوس کر لیا۔ وہ چائے بناتی بناتی تن کر کھڑی ہو گئی۔ میری خجالت امیز نگاہیں اس کی آنکھوں میں ڈوبی تو حیا سے اس کی لویں جلنے لگیں۔ اس نے ساڑی کا پلو جو شانوں سے اچانک ڈلک گیا تھا کرینے سے سر پر ڈال کر گویا میری نظروں کے سامنے حصار باندھ دیا۔ چائے پیتے ہوئے میں اس سے نظریں ملانے کی جرت نہیں پاتا تھا۔ اپنی چوری کے اس طرح اچانک پکڑے جانے پر مجھے خاصی شرمندگی ہو رہی تھی۔ چائے ختم کرتے ہی دونوں بوڑھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ معاف کرنا بیٹا، ہمیں محلے میں ایک 40ویں میں جانا ہے۔ بیچارے کا ایک بیٹا تھا جسے ظالموں نے ڈس لیا۔ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، آتے رہا کرو۔ جہاندیدہ نگاہوں والی چاچی نے شاید اپنی بیٹی کے محفوظ مستقبل کو ڈھونڈ لیا تھا، یا پھر آنسا کی طرح اس نے بھی میری چوری پکڑ لی ہوگی۔ عثمان کے ساتھ وہ بھی بیٹھ گئی اور ہم تینوں مشرقی پاکستان کے درد میں ڈوب گئے۔ عثمان کو افسران نے ہماری اچانک ملاقات ہونے کے بعد میرے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا۔
اب ایک طرح سے ہمیں مل کر کام کرنا تھا۔ جس علاقے میں ان لوگوں کا قیام تھا وہ محب وطن پاکستانیوں کی آبادی پر مشتمل تھا، اور شاذ و نادر ہی کوئی ایسا گھر رہا ہوگا جس کا ایک آدھا فرد رضاکار نہیں تھا۔ ان لوگوں کو اسلحہ اور تربیت ہم نے ہی دی تھی، اور مختلف کمپنیوں کی شکل دے کر انہیں مختلف یونٹوں سے مربوط رکھا ہوا تھا۔ ان کی ڈیوٹیوں کی نوعیت بھی مختلف تھی۔ ان سے زیادہ تر مقامی نظم و نسق کی بحالی کا کام ہی لیا جاتا تھا، لیکن جوش جہاد کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگ منتیں کر کر کے ہماری چھاپا مار پارٹیوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، جو زیادہ تر سرحد کے ساتھ ساتھ لگے مکتی باہنی کے ٹریننگ کیمپ اور اسلحہ کے مراکز کو نشانہ بنایا کرتی تھی۔ اچانک باہری دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی اور عثمان معذرت کرتا ہوا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی میرا دل زور سے دھڑکا۔ آنسا کا قرب اور تنہائی کا احساس، میری کیفیت بیان سے باہر ہے۔ میں خاموشی سے نظریں جھکائے اپنے بوٹ کی ٹوہ کا جائزہ لینے لگا۔ آنسا کی حالت بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر تھے۔ بالآخر اس کو مجھ پر رحم آ ہی گیا۔ کیسا لگا ہمارا گھر؟ اس نے اپنی کٹورا سی آنکھوں سے فسوں پھونکتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ بہت اچھا، فائن، میں نے خود کو نارمل کرنے کے لیے خالص فوجی لہجے میں جواب دیا۔ اب گویا اس نے گیند میری طرف لڑکا کر اپنی جان چھڑا لی تھی، اور مجھے سوجھ نہیں رہا تھا کہ اس سے کیا کہوں۔ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ ابھی تک ذہن میں واضح ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بس ایک بے کلی سی شروع سے اب تک لگی ہوئی تھی۔ کالج تو بند ہوں گے؟ مجھے اور کچھ نہ سوچا تو اسی فکرے میں پناہ ڈھونڈ لی۔ جی ہاں، اس نے مختصر سا جواب دے کر پھر مجھے اسی بمبر میں لا پھینکا۔ بور ہو جاتی ہوں گی آپ تو، میں نے حوصلہ کیا۔ ہاں، پہل تو بڑا عجیب سا لگا، لیکن اب میں زیادہ وقت ٹریننگ حاصل کرنے اور ٹریننگ دینے میں گزارتی ہوں۔ ٹریننگ دینے میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے رائفل چلانا تو سیکھ لیا ہے عثمان بھائی سے، لاٹھ بازی بھی سیکھتی ہوں، پھر وہی محلے کی دوسری خواتین کو سکھاتی ہوں۔ اس نے مسکراہٹ کی چاندنی ہونٹوں پر بکھیرتے ہوئے کہا، کمال ہے، اس روز تو میں نے نہ جانے کس حوالے سے اس روز کا ذکر کر دیا تھا۔ اس روز کی بات اور تھی جناب، اب وہ روز کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی نے مجھے بھی سنجیدہ کر دیا، اور ایک مرتبہ ہم پھر دونوں خاموشی کے طلسم میں پھنس کر رہ گئے۔ پھر ایک عجیب سی خواہش نے میرے اندر سر ابھارا۔ میرا جی چاہا میں آنسا سے وہ سب کچھ کہہ دوں جو میں اس کے قرب میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن کیسے؟ اتنی جرت کہاں سے لاؤ گے لیفٹیننٹ صاحب؟ برستی آگ میں کودنا اور بات ہے، وہاں تو ہر لمحے جذبوں کو مہمیز لگتی ہے، لیکن اس ٹھنڈی چاندنی میں نہانا کیسے ہو؟ میری ٹریننگ کا کوئی بھی تو ایسا سبق نہیں تھا جو اس سچویشن پر لاگو ہوتا۔ باہری دروازے پر پھر آہٹ بلند ہوئی اور آنسا نے اٹھ کر جانا چاہا۔ میرا حلق سوکھ رہا تھا، ایک چیخ اندر سے بلند ہوئی، جلدی سے کہہ ڈالو برخوردار، ان لمحوں کو غنیمت سمجھو۔ یہاں جن حالات میں تم رہ رہے ہو اگلے پل کا گمان نہیں، کہیں کہنے کی حسرت دل میں نہ لے کر مر جانا۔ میں نے گلا کھنکار کر اس کے اٹھتے قدموں کو لگام دینا چاہی۔ ایک لمحے کو وہ رکی، لمحہ بے لمحہ وقت گزرتا گیا، میں خود سے لڑتا رہا کیا کہوں، اور وہ چل دی۔ میں اس کی چال کی متانت میں کھو گیا، اس کے بالوں اور گردن کا تناؤ دیکھنے لگا، یوں لگا جیسے میں کچھ اپنا دیکھ رہا ہوں۔ مدھم چاندنی اور سایوں میں لپٹی دیوداسی تقدس اور بکار کا مجسمہ بنی میری دھڑکنوں پر قدم رکھتی گزرتی چلی جا رہی تھی۔ قوت فیصلہ اور اس پر فوری عمل، یہ ہے ایک کمانڈو کی بہترین خوبی۔ میرا لاشعور جاگا۔ آنسا، میرے ہونٹ واہ ہوئے، خود مجھے اپنی آواز اجنبی سی محسوس ہو رہی تھی۔ مومی پیر گومے، لمبی پلکوں کی اوٹ سے جوت جگاتی ستارہ آنکھوں نے سوال کیا اور سیپ نے اپنے موتی اگل دیے۔ جی، پلکیں جھک گئیں۔ اب فرار اور پناہ کی کوئی راہ نہیں تھی۔ ٹریننگ بہرحال کام آ گئی۔ میں نے حوصلہ کر ہی لیا، دراصل سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں۔ میں نے خود سے الجھنا شروع کر دیا۔ دیوار سے لگے کلاک کی ٹک 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 میرے اندر گونجنے لگی۔ ذہن سے اترتی سوچیں زبان نے تھام لی، لفظ ہونٹوں پر آ کر رک گئے۔ وہ پر امید نظروں سے میری طرف دیکھتی رہ گئی اور لمحے پھسلتے چلے گئے۔ ہم دونوں کو ہوش اس وقت آیا جب کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تب مجھے احساس ہوا ایک بھرپور نوجوان اور آنسا کو اکیلی لڑکی ہونے کا۔ ہم دونوں ہی شرمندہ سے پناہ ڈھونڈنے لگے۔ آنسا کو مجھ سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ اپنی قربت کی مہک بکھیرتی مومی پیروں پر چلتی کمرے سے باہر چلی گئی اور میں خلا میں چکراتا رہ گیا۔ ساتھی تھا ایک، عثمان نے اندر آتے ہی اعلان کیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بات میری ڈیوٹی سے متعلق تھی، اس لیے فوراً نارمل ہو گیا۔ خیریت؟ میں نے ایک لفظ میں سب کچھ پوچھ لیا۔ کچھ عجیب سی بات بتائی ہے، جیسور سے آیا ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر وہ مجھے عجیب سی بات کی تفصیل بتانے
آنے لگا اور میرے ذہن میں سوئے وسوسے بیدار ہونے لگے۔ دوران گفتگو آنسا اندر آ گئی۔ اس کا چاند چہرہ بتا رہا تھا کہ اس نے میرے دل کا چور پکڑ لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عثمان کے ساتھی کے ساتھ میں ہیڈ کوارٹر جا رہا تھا۔ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا۔ آنسا مجھے دروازے تک رخصت کرنے آئی تھی۔ اس کی آنکھیں مجھ سے شکوہ کر رہی تھی کہ میں نے بات ادھوری کیوں چھوڑ دی، سب کچھ کہہ کیوں نہ دیا۔ جو محب وطن بنگالی ہمارے لیے کام کر رہے تھے، انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جو ہماری بے حسی کی وجہ سے شاید تاریخ کا حصہ تو نہ بن سکیں، لیکن ان کی یاد ہماری نسلیں کبھی نہ بھلا پائیں گی۔ بعض بنگالی رضاکار خود یاتریوں کے بیس میں سرحد پار چلے جاتے یا مکتی کے حامی بن کر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، اور جب بھی کوئی اہم خبر انہیں ملتی وہ اسے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ذمہ دار افراد تک پہنچا دیتے۔ عثمان کا یہ ساتھی بھی، جس نے رضاکارانہ طور پر سرحد عبور کی تھی، ایک نہایت اہم خبر لایا تھا۔ کبیر نے ایک سرحدی علاقے میں خفیہ کیمپ کی نشاندہی کی تھی، جہاں سے مکتی باہنی کو بھاری مقدار میں اسلحہ دے کر مشرقی پاکستان میں داخل کیا جاتا تھا، اور دشمن یہ پلان بنا رہا تھا کہ اس علاقے سے حملے تیز کر دیے جائیں۔ انہوں نے اپنا توپ خانہ جہاں چھپا رکھا تھا، اور منصوبہ کچھ اس طرح طے پایا تھا کہ ایک خاص دن مکتی باہنی کے بیس میں بھارتی افواج اس علاقے میں قابض ہو کر بنگلہ دیش قائم کر دے۔ ظالموں نے اس گنونے مقصد کے لیے جو قصبہ منتخب کیا وہ سرحد کے بہت ہی قریب ایک ریلوے اسٹیشن تھا۔ اسٹیشن سے سرحد تک کا علاقہ متنازع تھا۔ اسٹیشن کا سرحد کی طرف والا پلیٹ فارم پاکستان میں تھا اور آگے کا علاقہ بھارت نے غصب کر رکھا تھا۔ اسمگلنگ یہاں قیام پاکستان کے بعد ہی زوروں پر تھی۔ ریلوے لائن بالکل سرحد کے قریب سے گزرتی تھی، اور اسمگلروں کی دیدہ دلیری کی انتہا ملاحظہ ہو کہ وہ چلتی ٹرین سے مال باہر پھینک دیتے تھے جو بھارتی اسمگلر بلا روک ٹوک اٹھا کر لے جاتے۔ یہ حالات تو وہاں امن کے زمانے میں تھے، جب کہ دونوں اطراف کی سیکیورٹی فورسز ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اسمگلنگ پر قابو نہ پا سکی تھی، اور اب جب کہ ایک طرف سے مکمل تحفظ اور مدد بھی شامل ہو گئی تھی تو صورتحال کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قصبے کے سامنے اور ارد گرد کا علاقہ میدانی ہے، اور وہاں دوسرے علاقوں کی طرح دلدل جنگل اور اونچی نیچی ٹیکریاں نہیں، اور کوئی نمایاں آبی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ ایسے علاقے ٹینکوں کی جنگ کے لیے بہت موزوں سمجھے جاتے ہیں، اور دشمن کا منصوبہ بھی یہی تھا کہ وہ کھلے میدانی علاقے سے اپنی سرحد سے پوری شدت کے ساتھ گولہ باری کرے گا، جبکہ وہاں موجود پاکستانی افواج کی پوزیشنوں کے پیچھے والے روایتی دلدلی اور جنگلی علاقے میں پہلے سے چھپے ان کے ساتھی حملہ کر کے وہاں قبضہ کر لیں گے۔ اول تو ہمارے پاس اتنی فوج تھی ہی نہیں کہ ہم ملک کے چپے چپے میں پھیل جاتے، پھر اندرون اور بیرون ملک سے ہم پر ایک ہی جیسی شدت سے حملے ہو رہے تھے۔ چونکہ زیادہ خطرہ ہمیشہ گھر کے بیدیوں ہی سے ہوتا ہوا کرتا ہے، اس لیے ہماری توجہ بھی زیادہ تر اندرون ملک امن و امان بحال کرنے پر مرکوز تھی، اور ہمارا ارادہ یہی تھا کہ اندرونی غداروں کا صفایا کرنے کے بعد بیرونی دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ سرحدوں پر ہماری افواج کی تعداد خاصی کم تھی، اور عموماً ایک ایک کمپنی کو میلوں تک پھیلا دیا گیا تھا، جبکہ ایک کمپنی کو زیادہ سے زیادہ 1500 گز کا علاقہ سونپا جا سکتا ہے۔ عثمان اور کبیر میرے ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں رخصت کرنا چاہا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہمارا گروپ ایک اہم مشن پر اس علاقے میں جا رہا تھا، مگر جب میں انہیں دروازے تک چھوڑ کر واپس آنے لگا تو عثمان نے مجھے پکارا۔ بھائی، وہ مجھے اسی نام سے پکارا کرتا تھا۔ میں رک کر اس کی طرف مڑا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن جھجک مانے تھی۔ کہو کیا بات ہے؟ میں نے حوصلہ دیا۔ میں سرحد کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ پہلے ہم لوگ سرحد کے قریب ہی ایک گاؤں میں رہتے تھے، اب بھی اکثر وہاں آنا جانا رہتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے بھی اس مشن میں اپنے ہمراہ لے چلتے۔ اس نے بڑی منت سے یہ بات کہی تھی۔ ہم بنگالی رضاکار بھائیوں کو اکثر آپریشنوں میں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ ایک تو بنگالی زبان پر قدرت رکھتے تھے اور دوسرے علاقے سے بھی واقف۔ قدم قدم پر ان کی ضرورت پیش آتی تھی، لیکن آج جس مشن پر میں جا رہا تھا اس پر عثمان کو ساتھ لے جانے کا تصور ہی بڑا اندوہناک تھا۔ اس کی خدمات کا علم جب سے اس کی فائل دیکھ کر مجھے ہوا تھا، مجھے اس سے عقیدت سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے والدین کا سہارا تھا۔ یہ حقیقت بھی میرے مد نظر تھی کہ یہاں ایسے ہزاروں ماؤں کے لال تھے جن کے بوڑھے والدین، بہنیں اور بیویاں ان کی جدائی کا ایک ایک پل گن گن کر بتا رہے تھے۔ لیکن ہم میں اور عثمان میں بہرحال ایک فرق تھا۔ ہم پیشہ ور فوجی تھے، وہ رضاکار۔ اس کا مرتبہ ہم سے 1000 گنا بلند تھا۔ اس نے محض وطن سے محبت کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ میرے بھائی، جب تک ہم زندہ ہیں تمہیں
ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے. تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو ہم کرتے ہیں. میں نے اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا, بھائی ایسی سعادت, بے فکر رہو, ابھی بہت مواقع آئیں گے, ہمیں ابھی جنگ لڑنی ہے, بہت لمبی لڑائی. میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا, اچھا خدا حافظ. قبل اس کے کہ وہ اگلی بات کہتا میں نے رخصت چاہی اور دوسری سمت گھوم گیا. فی ایمان اللہ. دونوں نے بیک زبان ہو کر دہرایا. شام کے بعد میں آپریشن روم سے ملحق سٹنگ روم میں سستانے کے لیے ایک آرام کرسی پر لیٹ گیا. ایک پل کا سکون میسر آیا تو آنسا اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ میری دھڑکنوں میں چلتی دل میں آن براجمان ہوئی. آنسا فضاؤں میں کھویا ہوا وہ سندر گیت تھی جو سیاہ چشم دیوداسیاں عود کو سلگا کر ساکیا منی بیراگی شہزادے کی یاد میں گایا کرتی ہیں. سانبلی سلونی دان پانسی بنگالی ساہرہ خیام کی ربائی بن کر میرے اندر اترنے لگی. رجو کی دی ہوئی پیتل کی انگوٹھیاں جو آج بھی میرے گاؤں کی ٹرنک میں رکھی تھیں, اس کے کاڑے ہوئے ریشمی رومال, اس کا سجیلا سراپا, میرا بچپن, ہماری طوفانی محبت, سبھی کچھ اس کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہتا چلا گیا. محبت کی زہرہ بڑی تمکنت سے محبت کا ترشول پکڑے میری سمت بڑھتی چلی آ رہی تھی. میں اپنا تجزیہ کرنے لگا. میں کمزور انسان نہیں ہوں. میرا انتخاب سیانوں کے ایک بورڈ نے کیا تھا. میری خصوصی لائن بھی وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جو پتھر کے اعصاب رکھتے ہیں, لیکن لڑائی اور محبت کے میدان میں بڑا فرق ہے. میں اکیلا پہاڑوں سے ٹکرانے کا بھی حوصلہ رکھتا تھا, لیکن پیار کا وہ ماؤنٹ ایورسٹ میری قوت ارادی کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا. اسے سر کرنے کی توانائیاں مجھ میں نہیں تھیں. تب مجھے انسان کی فطری کمزوری کا تلخ تجربہ ہوا جس سے کائنات کے عظیم ترین لوگ دوچار ہو چکے تھے. خود پر بیک وقت ہنسی آ رہی تھی اور رونا بھی آ رہا تھا. فرار کی ساری راہیں مسدود ہو چکی تھی. جب یہ ڈویل آنسا نے جیت لی تو میں نے خود سے ایک کمٹمنٹ کر لی کہ اپنے فرائض کی راہ میں آنسا کی محبت کو کبھی دیوار نہ بننے دوں گا. میں راجپوت کا بیٹا تھا, میرے پران جا سکتے تھے, بچن نہیں. یہ روایت نسل در نسل میرے خون میں منتقل ہوتی آئی تھی. وہ قول جو میں نے خود کو دے دیا تھا, اسے نبھانے کے لیے جتنا صدق درکار تھا وہ مجھے ورثے میں مل چکا تھا. خیالوں کا تانا بانا اردلی کی آمد سے ٹوٹا جو میرے لیے کافی کا مگ لیے اندر داخل ہو رہا تھا. ابھی میں نے بمشکل 2 گھونٹ ہی بھرے تھے کہ آپریشن روم کا دروازہ کھلا اور ایک چاقو چوبند حوالدار اندر آیا. ارجنٹ میسج سر. اس نے ایڑیاں بجائیں. اوکے کہتا ہوا میں پھرتی سے اٹھا اور لپک کر آپریشن روم میں داخل ہو گیا. وائرلیس آپریٹر اپنے سامنے رکھے پیڈ پر تیزی سے پیغام ڈی کوڈ کر رہا تھا. میری بے چین نظریں پیغام پر ٹکی تھی. ٹاپ سیکرٹ. اطلاع کی تفتیش کی گئی. درست ہے. کاغذات ہاتھ لگے ہیں. 5 تاریخ کو حملہ ہوگا. اوور اینڈ آل. ڈسکنیکٹ سر. ریڈیو آپریٹر نے اپنے کانوں پر چڑھا ہیڈ فون اتار کر نیچے رکھ دیا. اوکے. میں نے ہاتھ میں پکڑے مگ سے کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور وہی پیغام ہاتھ میں لیے باہر آ گیا. چند منٹ کے نوٹس پر ہم لوگ ایمرجنسی میٹنگ روم میں اکٹھے ہوئے تھے. میرے خاص گروپ کے 10 جوان میرے ہمراہ تھے. دیوار پر لٹکے ایک نقشے پر ہمارے کرنل صاحب اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی کے ذریعے مختلف مقامات کی نشاندہی کر رہے تھے. انہوں نے آڑی ترچھی لکیریں ملحقہ بلیک بورڈ پر لگا کر ہمارے ذہن میں ٹارگٹ کے متعلق تمام جزیات نقش کر دی تھیں. جنٹل مین, دشمن کی اوچھی حرکتوں کا یہ پہلا باقاعدہ جواب ہے جو آپ لوگ اسے دینے جا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہمارا پہلا تمانچہ ہی اتنا بھرپور ہوگا کہ دشمن کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اپنی روایت کی پاسداری کرنا تمہارا فرض اولین ہے. خدا تمہارا حامی و ناصر ہو. واقعی دشمن کے خلاف یہ ہماری پہلی پیراڈروپنگ لینڈنگ تھی. اس سے پہلے گو کہ بھارتی چھاتا بردار اکثر مشرقی پاکستان میں اترتے رہے تھے, لیکن ہم نے دشمن کے علاقے میں زمینی کاروائیاں ہی کی تھی اور ابھی تک چھاتا بردار مہم روانہ نہیں ہوئی تھی. آپ لوگ خوش قسمت ہیں. پہلی سعادت آپ کے حصے میں آئی. کرنل صاحب نے باری باری ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور پھر وہ اپنی نیک تمنائیں سونپ کر رخصت ہو گئے. فالن. کرنل کے جاتے ہی میں نے حکم دیا. تمام جوان قطار میں کھڑے ہو گئے. اگلے حکم پر وہ کمانڈوز کی مخصوص چال سے بھاگتے ہوئے اس ڈریسنگ روم کی طرف جا رہے تھے جہاں ہمیں اپنا اصل روپ اختیار کرنا تھا. چھاتا بردار کا روپ. اپنے سینے پر ایرونگ سجانے کے لیے جن کڑے مصائب سے گزرنا پڑتا ہے, اس کا اندازہ کچھ وہی جوان لگا سکتے ہیں جنہوں نے یہ سکول پاس کیا ہو. میرے ان تمام جوانوں کے سینے پر ان کے چھاتا بردار ہونے کا نشان اپنی عظمت کی گواہی دے رہا تھا. ہم نے جلدی جلدی ہارنس پہنے. یہ وہ پیٹیاں ہوتی ہیں جن سے جمپر بندہ ہوتا ہے. دوران تربیت انہیں پہن کر سارا دن اذیت ناک مشقوں سے گزرنا پڑتا تھا. تب ہمیں یہ مصیبت نظر آتی تھی, لیکن آج جب عملی میدان
آسمان میں قدم رکھنے جا رہے تھے تو ہارنس محبوبہ کی زلفوں کی طرح نرم و نازک اور ہلکے پھلکے دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹیل ہیلمٹ کٹ، ہوائی چھاتا بردار، اسٹیک لائن ہک، نائلون کی رسیاں، غرض ہر چیز کا معائنہ میں نے خود پہلے کیا، پھر تربیت کے مطابق ہر چھاتا بردار نے دوسرے کو چیک کیا۔ ہمارے پہلوؤں سے ہلکے ہتھیار بندے تھے اور پیٹھ پر بندے کیٹل میں دوسری اہم چیزیں موجود تھیں۔ چیکنگ کا مرحلہ طے ہوا تو جوانوں کو دوبارہ فال ان ہونے کا حکم دیا اور پھر وہ میری سربراہی میں کمانڈو کی پروقار چال چلتے اس ٹرک کی طرف جا رہے تھے جس نے ہمیں قریبی ایئرپورٹ تک پہنچانا تھا۔ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باری باری تمام جوان ٹرک میں سوار ہو گئے۔ اندھیرے کی دبیز چادر نے آہستہ آہستہ ڈھاکہ کو اپنے حصار میں سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ شام ہوتے ہی شہر ویران سا ہو جاتا تھا، چاروں طرف ایک پرہول سناٹا چھایا تھا، بالکل ایسا ہی سکون جیسا سمندر میں طوفان آنے سے پہلے اس کے اوپری پانیوں پر پایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کونے سے اکا دکا فائرنگ کی آواز سناٹے کا تقدس مجروح کر دیتی۔ ہمارے راستے پر مشتبہ مقامات کے نزدیک رضاکار پہرا دے رہے تھے۔ ان کی اکا دکا گشت کرتی جیپیں کبھی کبھی ہمارے سامنے یا دائیں بائیں سے سیف سگنل دے کر آگے گزر جاتی۔ آہستہ آہستہ ہم ایئر بیس کے نزدیک ہوتے جا رہے تھے۔ میری طرح باقی جوانوں کے ذہن میں بھی اس وقت صرف اور صرف ایک ہی عزم تھا، دشمن کو فنا کر دینے کا عزم۔ اس دشمن کو جو ہمیں نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا تھا، ہم بقا کی جنگ لڑنے والے ہر افرید سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ دشمن نے اپنے گناؤنے مقصد کے لیے 5 تاریخ کا پروگرام بنایا تھا۔ آج 4 تاریخ تھی اور ہم اس پر عین لمحوں میں ضرب کاری لگانے جا رہے تھے۔ چند منٹ بعد ہم اندھیرے کی چادر میں لپٹے ایئر بیس کی عمارت میں داخل ہو رہے تھے۔ رن وے سے کچھ دور ہی ٹرک رک گیا۔ تمام جوان باری باری چھلانگیں لگا کر فال ان ہو گئے۔ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر روشنیاں بجھا دی گئی تھیں۔ کہیں کہیں رن وے کے ساتھ ہلکی روشنی کے سگنل نما بلب جل بجھ رہے تھے۔ یہ بھی صرف ہماری خاطر ہی کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ہم نے ایک دوسرے کو چیک کیا۔ میرا ریڈیو آپریٹر میرے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہمیں دور کھڑے جہاز کے قریب سے لائٹ سگنل ملا، ہم اس سمت چل دیے۔ گمبھیر سناٹے میں صرف جوانوں کے پاؤں کی ٹھک 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 گونج پیدا کر رہی تھی۔ جہاز کے بالکل قریب ہماری کمپنی کے میجر صاحب کھڑے تھے۔ ہمارے سلیوٹ وصول کرنے کے بعد انہوں نے قطار میں کھڑے جوانوں پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ ان کی آنکھوں میں جلتے انگارے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے جیالوں کو الوداع کہنے آئے تھے۔ جیسے ہی وہ آخری جوان کے سامنے سے گزرے، جہاز کی دم یکدم کھل گئی اور یوں لگا جیسے کسی بہت بڑے مگرمچھ نے اپنا جبڑا کھول دیا ہو۔ کم آن ٹائیگر، میجر کی داڑھ گونجی۔ اللہ اکبر، جوان گرجے۔ ایک ایک کر کے وہ جہاز میں سوار ہو گئے تھے۔ سب سے آخر میں جہاز میں داخل ہوا تھا۔ گڈ لک جمپ ماسٹر، انہوں نے میری پیٹھ پر پیار سے دول جمائی۔ جہاز میں نیم تاریکی چھائی تھی۔ تمام جوان اپنی اپنی جگہ جم کر بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی اور قہر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی جہاز کی ٹیل بند ہو گئی۔ اس کے سوئے انجن جاگے اور اس نے رن وے پر دوڑنا شروع کر دیا۔ پھر ہلکے سے ارتعاش کے ساتھ جہاز فضاؤں کا سینہ چیرتا آگے بڑھنے لگا۔ اندر پھیلی ہوئی سنجیدگی مجھے عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ پھر مجھے پیراشوٹ ٹریننگ ونگ یاد آیا اور میں نے تمام جوانوں کو للکارا، ہو آر یو؟ ایئر بورن۔ ان کی داڑھیں گونجنے لگیں۔ اس کے بعد تو ہوا بردوش کے نعروں نے تسلسل اختیار کر لیا۔ جس طرح ہم لوگ ٹریننگ میں گلا پھاڑ پھاڑ کر یہ نعرہ لگایا کرتے تھے، وہی دیوانگی آج پھر ہم پر طاری تھی۔ جوں جوں وہ نعرے لگاتے ان کے جوش و غضب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ہم دشمن کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ ڈراپنگ زون نزدیک آیا تو جسموں میں چنگاریاں سلگنے لگیں۔ دشمن کے علاقے میں ریڈار رینج سے بچنے کے لیے ہم خاصی نیچی پرواز کر رہے تھے۔ ہم نے دشمن کے عقب میں ایک گھنے جنگل میں نیچے اترنے کا منصوبہ بنایا تھا، جہاں ہمارے دوسرے ساتھی ضروری اسلحہ اور ساز و سامان کے ساتھ ہمارے منتظر تھے۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا جب جہاز کے دونوں دروازوں کے عین اوپر آویزاں سرخ بلب روشن ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی ان بلبوں کے اوپر لگی بڑی سی گھڑی پر ہندسے جلنے بجھنے لگے۔ یہ دیکھتے ہی میرے ہونٹ تھرک اٹھے۔ سٹینڈ اپ! اور پھر یہ اندازہ کرنے کے لیے میرے اس حکم پر جوانوں کی کیا تاثرات ہیں، میں نے ان کی جانب نظر ڈالی ہی تھی کہ جہاز کے دونوں دروازے اپنی مخصوص گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا کرتے ہوئے اوپر اٹھ گئے۔ پٹ کھلتے ہی ہوا کی تند و تیز لہریں جہاز میں در آئیں۔ جانے ہماری آمد پر وہ
کیوں اتنی سیکھ پا ہو گئی کہ بگولوں کی طرح ہمارے قدموں سے لپٹنے لگیں اور طوفانوں کی طرح جہاز سے پنجہ آزمائی کرنے لگیں۔ جہاز تو ڈولنے لگا لیکن آفرین ہے ہمارے جوانوں پر، جیسے کچھ اور دیکھ ہی نہیں رہے تھے، مشینی انداز میں اپنی آخری مشق دہرا رہے تھے، وہی سبق جو اپنے سے آگے والے ساتھی کا ہارنس اور پیراشوٹ چیک کرنے اور اسی پاس کہنے پر مشتمل تھا، اور یہ سارا تھوڑی ہی دیر جاری رہا، پھر یہ طوفان خود بخود سمٹ گیا۔ ستاروں کے اس سائے میں ہم اپنا آپریشن شروع کر رہے تھے، اسی روشنی میں جب آکاش سے پاتال تک سارے ان دیکھے راستے ہمارا انتظار کرتے صاف دکھائی دے رہے تھے، پھر جیسے ہی اوکے رپورٹ پائلٹ کو ملی، دونوں دروازوں پر سرخ بتیاں روشنیاں بجھ گئیں۔ اب وہاں سبز بلب جل رہے تھے، جس کا مطلب تھا جہاز محفوظ علاقے پر پرواز کر رہا ہے۔ اسٹینڈ ان دی ڈور، دروازے پر پہنچو۔ میں نے اگلا حکم دیا۔ بجلی کسی پھرتی سے آگے والے ہوا بردوش چھلانگ لگانے والے دروازے پر جم گئے۔ جمپ، میں نے گلا پھاڑا۔ دونوں جوان فضاؤں میں کود گئے۔ اس کے ساتھ ہی قطار میں حرکت پیدا ہوئی، ہر کوئی تیزی سے آگے بڑھتا، اپنی اسٹیٹک لائن جھٹکے سے آگے کی طرف دھکیلتا اور فضاؤں میں کھو جاتا۔ پیرا ٹروپنگ لینڈنگ کا سب سے خطرناک مرحلہ پیرا لینڈنگ فال ہوتا ہے۔ گرتے وقت کی پوزیشن صحیح رکھنا ٹریننگ میں تو ممکن ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں بہرحال یہ ایڈوانٹیج حاصل رہتا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں ہیں اور مشقیں کر رہے ہیں، لیکن دشمن کی موجودگی اور اس علاقے میں گرے ہونے کا خود بسا اوقات اس طرح ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے کہ بہت سے جوان گرتے وقت کی پوزیشن نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے صحیح نہیں رکھ پاتے اور کچھ کرنے سے پہلے ہی اپنے ٹخنے تڑوا کر دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہاں مجھے اپنی ٹریننگ کا وہ لطیفہ کبھی نہیں بھولتا جو ہمارے ایک اسٹاف نے سنایا تھا۔ ایک ہوا بردوش کو جب جہاز سے چھلانگ لگاتے وقت چھاتا صحیح کرنے کو کہا گیا تو اس نے ہنس کر کہا، کوئی بات نہیں اسٹاف، ہم کون سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں، مشق ہی تو ہے، ہمیں ایسی مشق نہیں کروائی جاتی۔ وہاں تو ہر وقت یہی احساس رہتا ہے کہ سب کچھ اصلی ہو رہا ہے۔ ہمارے علم کی حد تک پاکستان یا فوج کا کوئی بھی چھاتا بردار ایسا نہیں ملے گا جس نے دشمن کے علاقے میں جمپ کیا ہو اور غلط کی ہو۔ مختلف درختوں کی شاخوں سے بچتا بچاتا میں ایک قدرے صاف کتہ اراضی پر گرا تھا۔ اپنے 2-3 ساتھیوں کو میں نے اپنے نزدیک ہی گرتے دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہم تمام ساتھی خفیہ سگنل کی مدد سے ایک جگہ اکٹھے ہو چکے تھے۔ تربیت کے مطابق میرے ساتھی بکھر کر پہرا دے رہے تھے اور یہ تو رات کا وقت تھا۔ اگر دن کا سماں بھی ہوتا تو کوئی ان کی کسی حرکت کو نوٹ نہ کر پاتا، کیونکہ وہ جنگل ہی کا ایک حصہ دکھائی دے رہے تھے۔ اپنے پیراشوٹوں اور فالتو سامان سے نجات پانے کے بعد ہم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے۔ میری نظریں بار بار کلائی پر بندی گھڑی کی سوئیوں پر جاتی۔ جیسے ہی سوئیاں بارے کے ہندسے پر اکٹھی ہوئیں، میں نے اپنے ریڈیو آپریٹر کو اشارہ کیا۔ اس نے ہیڈ فون کانوں پر چڑھایا اور اپنے پہلے سے موجود دوستوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلی ہی کوشش میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ ہم نے مختصر ترین الفاظ استعمال کیے تھے۔ دشمن کا علاقہ تھا جہاں کسی بھی لمحے ہم میں سے کسی کی چھوٹی سی غلطی باقیوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ دوسری پارٹیاں ہم سے قریب ہی کہیں موجود تھی اور اب ملاپ کی گھڑی آ رہی تھی۔ یہی سب سے دشوار مرحلہ تھا۔ اس جنگل میں یا اس کے ارد گرد کہیں دشمن بھی لازماً مورچہ بند تھا اور اس کی پیٹرول پارٹیاں بھی گشت کر رہی تھیں۔ ہر لمحے اس بات کا امکان موجود تھا کہ بجائے اپنے دوستوں کے ان سے ملاقات ہو جاتی اور ہم کچھ کرنے کی حسرت دل میں لیے رہ جاتے۔ اس خطرناک مرحلے سے نمٹنے کے لیے کمانڈوز کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے اور انہیں مختلف جانوروں کی آوازیں نکالنے کا فن سکھایا جاتا ہے۔ قریباً 5 منٹ بعد ہمارے نئے ساتھی، جن کی تعداد 6 تھی، بڑے بڑے بکسوں کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ ان بکسوں ہی میں وہ ہتھیار بند تھے جن سے ہم دشمن کا کچھ بگاڑ سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرے ساتھی راکٹ لانچروں اور ریکائل لیس رائفلوں سے لیس ہو چکے تھے۔ نواردوں کی کمان ایک صوبے دار صاحب کے ہاتھ میں تھی جنہوں نے اپنی سروس کا بیشتر حصہ اس علاقے میں گزارا تھا۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ اس جنگل کو چاروں اطراف سے بھارتی فوج نے مورچہ بند ہو کر گھیر رکھا ہے اور اس بات کا امکانات بہت کم ہیں کہ ہم ان سے جھڑپ کا خطرہ مول لیے بغیر آگے نکل کر اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکیں۔ صوبے دار صاحب کی بات بجا تھی۔ میں نے ریڈیو آپریٹر کو ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرنے کا حکم دیا۔ سلسلہ ملنے پر پہلے ہم نے اپنے عافیت پہنچنے کی اطلاع دی اور پھر دوستوں سے ملاقات کا مزدہ سنا کر نئی صورتحال سے بھی آگاہ کر دیا۔ اگلے حکم تک انتظار کرو، جواب
ملا اور سلسلہ کٹ گیا۔ قریباً 10 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد پھر ریڈیو میں جان پیدا ہوئی۔ ہیڈ کوارٹر ہم سے مخاطب تھا۔ نئی اطلاع، دشمن اپنی تمام قوت یہاں جمع کر رہا ہے، آج صبح تک اس کی تیاریاں مکمل ہوں گی۔ 5 تاریخ کو وہ اپنے آدمی سرحدوں میں داخل کرے گا اور 5 کی شام کو حملہ ملتوی کر دو۔ کل شام کے بعد جب دشمن سارا اسباب لے کر تیاری کے مراحل میں ہوگا، اسے اچانک نیست و نابود کر ڈالو، اوور اینڈ آل۔ نیا حکم ملتے ہی ہم نے وہاں چھپنے کے لیے پناہ گاہیں تلاش کرنا شروع کر دی۔ ہمیں آج کی رات اور کل کا دن اسی حالت میں گزارنا تھا۔ اپنی سرحدوں کے اندر فضائی گشت دونوں اطراف سے ہوتی رہتی تھی، اور اس امر کے باوجود کہ ہمارا پائلٹ بڑا منجا ہوا تھا جو ریڈار کی نظروں سے بچا کر ہمیں یہاں تک لے آیا تھا، اس بات کے امکانات موجود تھے کہ دشمن کو کسی فضائی مداخلت کا شک گزرے اور وہ پیراٹروپ لینڈنگ کے متعلق سوچ کر ہماری تلاش شروع کر دے۔ یہاں کئی جگہ ٹیلی فون کی تاریں بکھری نظر آ رہی تھیں، لیکن ہم نے فی الحال انہیں چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ ابھی تک تو ہم نے اپنی موجودگی کا کوئی نشان یہاں نہیں چھوڑا تھا۔ چند منٹ کے بعد ہی میرے تمام ساتھی وہاں سے یوں غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ کسی نے درختوں کی شاخوں پر بسیرا کیا تھا تو کسی کو دلدلی زمین میں اگی کائی میں پناہ ملی تھی، کوئی جنگلی گھاس کا حصہ بنا بیٹھا تھا اور کسی نے میری طرح خود کو درختوں کے جھنڈ میں چھپا رکھا تھا۔ اپنا بھاری اسلحہ ہم نے اس طرح چھپا دیا تھا کہ وہ دشمن کی نظر میں نہیں آ سکتا تھا۔ جس جگہ جنگل میں ہم نے اپنا مرکز بنا رکھا تھا، اس کے ارد گرد 1.5-2 میل تک ہمارے جوان جنگل کا حصہ بنے پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو جنگلی درختوں کی ٹہنیوں اور پتوں سے اس طرح آراستہ کر کے کیموفلاج کیا ہوا تھا کہ باریک بین نظریں بھی ان کی حرکات کو نوٹ نہ کر پاتی، اور غور کرنے پر بھی وہ جنگل ہی کا حصہ دکھائی دیتے۔ یہ جنگل قریباً 4-5 مربع میل میں پھیلا ہوا تھا۔ دن کی روشنی میں میرے جوان دشمن کے بہت قریب سے ریکی کر آئے تھے۔ اب ہمیں اس علاقے کے چپے چپے سے متعلق اطلاعات حاصل تھی کہ دشمن نے کانٹے دار تار کہاں کہاں لگا رکھی ہے اور مائنز کہاں کہاں دبا رکھی ہے۔ شام تک کا وقت بھی یوں ہی گزر گیا۔ اس دوران میں بمشکل 2 گھنٹے کی نیند لے سکا تھا۔ یہی حال میرے دوسرے جوانوں کا تھا، لیکن اس نیند نے بھی ہمیں بالکل تازہ دم کر دیا تھا، کیونکہ کمانڈوز کی کئی دن اور رات مسلسل جاگنے کی مشق کروائی جاتی ہے، اور بوقت ضرورت ہم کسی وقت بھی دوران مشق اپنے اندر پیدا کردہ اس صلاحیت کو واپس بلا سکتے ہیں۔ میں اپنے ریڈیو آپریٹر کے ساتھ ایک درخت کی شاخوں میں چھپا بیٹھا تھا، اور میرے ریڈیو آپریٹر حوالدار نے اپنا سیٹ آگے شاخوں کو مچان کی شکل دے کر رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ اچانک ریڈیو نے انگڑائی لی۔ تھوڑی دیر بعد ہی آواز واضح ہو گئی، ہیلو ایگلز اوور۔ آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں ریڈیو کے اوپر قریباً جھکا ہوا تھا کیونکہ حوالدار نے ریڈیو کی آواز خاصی نیچی کر رکھی تھی۔ ایگلز اٹینڈنگ یو بگ ماسٹر اوور۔ میں نے مائک میں جواب دیا، اسٹارٹ یور آپریشن اوور اینڈ آل۔ رابطہ کٹ گیا۔ اس وقت قریباً رات کے 9 بجے تھے، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے آدھی رات بیت چکی ہو، اور اس کی وجہ وہ گنیرے بادل تھے جنہوں نے دوبارہ آ کر سرے شام ہی آکاش پر ڈیرے ڈال دیے تھے۔ بنگال کا موسم بھی مزاج یار کی طرح کبھی ایک سانس نہیں رہتا، خصوصاً جس علاقے میں ہم آپریشن کے لیے آئے تھے۔ وہاں تو بے شمار جنگلات ہونے کی وجہ سے آسمان پر اکثر کالی گٹائیں چھا جاتی تھی۔ جنگلات اور ندی نالوں کے درمیان ایک بہت بڑے قطع اراضی پر میدانی اور ہموار جگہ قدرت کا کرشمہ ہی تو تھی، اور ایسے کرشمے یہاں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارا مشن شروع ہو گیا تھا۔ جوان مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ کر میرے پیچھے پیچھے بلی کی طرح دبے پاؤں تیزی سے چلے آ رہے تھے۔ ہم نے محفوظ راستہ تلاش کر لیا تھا جس کے ذریعے جنگل میں موجود بھارتی افواج کا سامنا کیے بغیر ہم بخیر و خوبی یہاں سے باہر نکل سکتے تھے۔ قریباً آدھا گھنٹے بعد ہم جنگل کے کنارے اس مقام پر کھڑے تھے جس کے دور دور تک دشمن کی پوزیشنوں کا نام و نشان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نے حفظ ماتقدم کے طور پر اس علاقے کو کانٹے دار تاروں سے گھیر رکھا تھا۔ اگر ان تاروں میں برقی رو بھی دوڑ رہی ہوتی تو بھی ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، جبکہ یہاں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔